بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خود مدثر راجپوت۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گلیوں میں گھوم رہا تھا تو ابن انشا صاحب کراچی سے تشریف لائے اور انہیں پتہ تھا کہ یہ گھر میں نہیں ملیں گے۔ انہوں نے مجھے ڈھونڈنا شروع کر دیا تو اچانک ایک بازار کی نکڑ پر میں ان کو مل گیا تو ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی تو وہ غصے سے بولے کہ اشفاق احمد، تم گھر میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ کسی سائنس لائبریری میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو گھومنے پھرنے کا شوق ہے اس کو ختم کریں۔ میں خاموش رہا اور ڈرتے ڈرتے ان کو جواب دیا کہ مجھے یہ سب کچھ کرنے سے بڑا علم حاصل ہوتا ہے، لوگوں کی جو اصلی کیفیت ہے وہ ملتی ہے اور بہت ساری نئی چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ تو وہ اور خاموشی سے مجھے دیکھنے لگے اور حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ تو میں نے ان کو جواب دیا، آپ دیکھیں نا کہ کل ہی ایک واقعہ پیش آیا کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا تو میں نے ایک نکڑ سے دوسرے نکڑ پر جانے کے لیے رکشے میں بیٹھ گیا اور رکشے والے کو جب اترنے لگا تو اس کا کرایہ تھا 3.5 روپے۔ میں نے اس کو دے کر 2 روپے یا 1.5 روپے واپس مانگنے کا تقاضا کیا۔ اس نے مجھے دے دیے تو جاتے ہوئے مجھے کہنے لگا کہ آپ 5 ہی روپے دے دیتے، کون سا آپ نے پلے سے دینا ہے، آپ نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا تھا۔ بس میں حیرت میں مبتلا ہو گیا اور یہ بات جب میں نے ان کو بتائی تو وہ خاموشی سے سنتے رہے اور اس پر انہوں نے کوئی ریئیکٹ نہ کیا۔ کافی ٹائم کے بعد 5-6 مہینوں کے بعد میں ان کے پاس کراچی گیا تو وہاں بیٹھے ہوئے جب ہم خوب گپیں لگا رہے تھے، اسی دوران ایک عورت آئی، نوجوان سی مطلب عورت تھی، تو اس نے ایک پرچہ لکھا ہوا تھا وہ ابن انشا صاحب کو دیا اور ساتھ یہ کہا کہ میں آپ کے ناول بڑے شوق سے پڑھتی ہوں، آپ کے کالم بڑے شوق سے پڑھتی ہوں اور میں کسی کو نہیں جانتی، اسی لیے سیدھا آپ کے پاس مدد کے لیے چلی آئی۔ انہوں نے یوں وہ پیج پڑھا، پیج پڑھنے کے بعد دراز میں سے پیسے نکالے 300 روپیہ اور کہا یہ لو بیٹی، میرے پاس ابھی اتنے ہی تھے، یہ آپ لے جاؤ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون تھی؟ انہوں نے جواب دیا میں اس کو نہیں جانتا۔ تو پھر پوچھا کہ اس پیج پہ کیا لکھا ہوا تھا جو آپ نے پڑھا اور 300 روپے نکال کے دیے؟ انہوں نے بتایا کہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں ایک سرکاری ٹیچر ہوں، لیاری میں رہتی ہوں اور میری کل جو تنخواہ ہے وہ 130 روپے ہے، جبکہ میرا جو بجلی کا بل اور گھر کے مکان کا کرایہ وہ اس بار 160 روپے بنا ہے۔ جو مالک مکان ہے اس نے مجھے گھر سے نکلنے کی حکم صادر فرما دیا ہے اور کہا ہے کہ آج ہی گھر خالی کرو۔ اب آپ بتائیں، ہم ایک کھولی سی میں رہتے ہیں اور ایک میرا باپ اور ایک میں ہیں، تو ہم دونوں کہاں جائیں؟ اس لیے آپ سے مدد کی طلبگار تھی۔ تو 160 روپے ہمیں چاہیے، وہ آپ دے دیں اور 10-10 20-20 روپے کر کے میں آپ کو لوٹا دوں گی۔ تو اشفاق صاحب نے کہا کہ یہ تو مجھے اور حیرت میں آپ نے مبتلا کر دیا کہ ابن انشا اس نے 160 روپے آپ سے مانگا اور آپ نے 300 روپے دے دیا۔ تو ابن انشا نے جواب دیا، کون سا میں نے اپنے پلے سے دینے ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے سے دینے ہیں۔ اب یہ جو ایک سٹوری ہے یہ بڑی خوبصورت اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور یہ حقیقت سے مبنی ہے، اور ان کی زبانی میں نے جب سنی تو ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو ہم جتلاتے رہتے ہیں کہ ہم نے فلاں ٹائم پر آپ کی مدد کی، ہم نے فلاں ٹائم پر آپ کی ہیلپ کی، فلاں مشکل ٹائم میں آپ میرے پاس آئے اور میں نے آپ کی مدد کی۔ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے دست دراز ہو، کوئی بندہ آپ سے سوال کرے اور آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ اس کا سوال کو حل کر سکیں، تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس پہ اترانا نہیں چاہیے، اس کو دہرانا بھی نہیں چاہیے۔ آپ نے تو اللہ کے دیے ہوئے سے دینا ہے، اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے آپ نے دے دینا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی حساب کتاب اپنے پاس نہیں رکھتے، ایک کے بدلے 10 نیکیاں، آپ 1 روپیہ دے تو 10 واپس آئیں گے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، کچھ نہ کچھ دے کر جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کل اسی لائن میں لگا سکتے ہیں، پھر کیا بنے گا؟ آپ کا غرور کہاں جائے گا؟ آپ کا تکبر کہاں جائے گا؟ اس لیے کوشش تو کریں، کچھ تو بہتری کرنے کی کوشش کریں۔
تو وہ ابن انشاء صاحب نے جو 5-6 مہینے پہلے میری بات سنی، اشفاق صاحب کہتے ہیں، وہ انہوں نے پلے سے باندھ لی، اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ اور ایک اور میں نے ان کا واقعہ جب پڑھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اشفاق احمد، میں تو پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں، وہ جو تم نے کیمیائی نسخہ دیا ہے وہ ایسے کہ میں نے اس کو 300 روپے دیے تو مجھے جرمنی سے کال آ گئی کہ آپ کا $1000 میرے پاس پڑا ہے، تو آپ آئے اور وہ لے جائیں۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ میرا تو کوئی نہیں رہتا، انہوں نے کہا نہیں آپ کا رہتا ہے۔ اس طرح میرے پاس پیسوں کی بارش ہو رہی ہے اور میں تنگ آ گیا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، کیسے ہیلپ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مدد کرنی ہے وہ بندوں کے ذریعے سے ہی کروانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جو دست سوال لے کر آپ کے دہلیز پر آیا ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہو اور اسی میں ہی آپ کے رزق کے اضافے کا سبب ہو، تو اس رزق کو ہم یا تو خراب کر دیتے ہیں، اس کو دھکے دے دیتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ بابا معاف کرو، یا اس کی مطلب تذلیل کرتے ہیں یا ہم اتراتے ہیں۔ یہ کوئی بھی ان میں سے چیز مناسب نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے دل کھول کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سمندر میں سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کے سمندر میں سے آپ کو بھی ایک وسیع رزق اور وسیع حصہ مل سکے۔ لیکن جب ہم کسی کا خیال نہیں کرتے تو شاید ہمارا خیال بھی نہیں ہوگا۔ ویسے بھی کون سا ہم نے اپنے پلے سے دینا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے۔